السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شاہنواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to teach you a story from ہمارا آقا to you. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی ہے اور آج ہم اس کتاب میں سے جو پارٹ پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع. آفتاب کیا ہوتا ہے؟ سن کو کہتے ہیں، سورج کو کہتے ہیں، اور طلوع کہتے ہیں سن رائز کو. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، اب آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع ہونے کو ہے اور کفر کی تاریکی کے دور ہونے کا وقت آ گیا ہے. شاہنواز آپ کو پتہ ہے نا کہ عرب میں کتنا زیادہ لوگ لڑائیاں کرتے تھے ایک دوسرے سے، اور کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر باقی جو تھے بت تھے ان کی پرستش کرتے تھے. اور بت یعنی کہ جو دوسرے لوگ تھے وہ ان کے اور گوڈز ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے گوڈ اللہ تعالیٰ نہیں ہیں اور ہے، تو بہت زیادہ وہ گناہ میں ڈوب چکے ہوئے تھے. تو اب باری تھی اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنا نور دکھاتا، اور وہ نور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دکھانا تھا. تو دنیا جو گناہ کی نجاست میں غرق تھی اب نئی زندگی اختیار کرنے کو ہے. شیطانی طاقتیں اور طاغوتی قوتیں ملیا میٹ ہونے والی ہیں. طاغوتی کہتے ہیں شیطانی طاقتیں، اور وہ جو ہوتی نا گندی نیگیٹو طاقتیں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. اور خدا کی بادشاہت جیسی آسمان پر ہے ویسی ہی زمین پر بھی قائم ہونے والی ہے. دنیا جو ظلم و ستم اور طغیان و عصیان سے بھر گئی ہے اب عدل و انصاف اور ایمان و یقین سے معمور ہونے والی ہے. ظلمت اور تیرگی کے بادل جو تمام عالم پر چھائے ہوئے ہیں اب چھٹ جانے کو ہیں. رحمت کا پانی جو وقت کا منتظر تھا برس کر تمام مردہ زمین کو سیراب کرنے والا ہے. ہر طرف جو فساد کی آگ بھڑک رہی ہے اب وہ امن و سکون کے قالب میں تبدیل ہونے والی ہے. سختی اور درستی جس کا دنیا بھر میں عمل دخل تھا اب نیست و نابود ہونے والی ہے. زیر دستوں پر ظلم اور کمزوروں پر ستم اب ختم ہونے والا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ دنیا میں سے ظلم کا خاتمہ ہو، اور دنیا کا ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عالم کا رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دونوں جہانوں کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائی دربار سے نبوت کی پاک خلعت پہن کر باہر نکلنے والا ہے. بد اخلاقی، بد تینتی اور فسق و فجور اور جو شیطان کا ترہ افتخار ہیں اب مٹ جانے والے ہیں. ان کی بجائے خلوص، محبت اور یگانگت کا دورہ ہونے والا ہے. خدائے ذوالجلال کا چہرہ اب نظر آنے کو ہے. شیطان اپنا لعنتی منہ چھپا کر بھاگنے کی تیاریاں کر رہا ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ آپ نبی ہیں اور آپ دنیا کو جا کر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. بے دینی اور شرک کی لعنت سے دنیا پاک ہونے والی ہے، اور پرہیزگاری اور توحید اور علم و عرفان کی روشنیوں سے عالم منور ہونے والا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ جس وقت ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وہی الہی کی مشعل لے کر کھڑا ہوا تو دنیا اس وقت ہر قسم کے گناہوں اور ہر طرح کے فسق و فجور میں کس بری طرح مبتلا تھی. اخلاقی اور مذہبی حالت کس درجہ گری ہوئی تھی. فضول اور لا یعنی رسموں کی کتنی بہتات تھی. تہمات اور وہمیات کا کیسا جال پھیلا ہوا تھا. معمولی باتوں پر کٹ مرنے اور چھوٹے چھوٹے امور پر برسوں لڑتے رہنا کا کتنا لا متناہی سلسلہ جاری تھا. اور اس کے بعد اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دنیا کی کیسی کایا پلٹ دی. اس بیان کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ گر بنودے بالمقابل روئے مکرو سے آ کس دانستے جمال شاہد گلفام را. اب اس پارٹ میں شاہنواز ماما آپ کو ایزی کر کے بتاتی ہیں. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نبی پتہ ہے کب بھیجتا ہے؟ جب دنیا میں بہت زیادہ گناہ ہو جائیں، بہت زیادہ لوگ گندی حرکتوں میں پڑ جائیں، بہت زیادہ ظلم ہو جائے، بہت زیادہ فساد ہو جائے، معمولی باتوں پر لوگ جھگڑنا شروع ہو جائیں، ان میں سے حیا اٹھ جائے، ان میں سے شرم، حیا کہتے ہیں شرم کو، ان کو شرم نہ آئے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گندی باتیں کرتے ہوئے، ان کو شرم نہ آئے کہ وہ عورت کے ساتھ ظلم کریں، ان کو شرم نہ آئے کہ وہ بچوں پر ظلم کریں. پتہ ہے نا آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام تھا وہ پتہ ہے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا. تو ان کو شرم نہیں آتی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بیچ دیتے تھے، ماؤں سے دور کر دیتے تھے. تو اس قدر ظلم وہاں پر پھیل چکا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم کو دیکھ کر سخت غصے میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب یہاں پر میں اپنا نور پھیلاؤں گا. اور وہ نور کہتے ہیں لائٹ کو، پیورٹی کو، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کو نور کہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اتنے اچھے امین ہیں اور صادق ہیں اور سب سے زیادہ کائنڈ ہیں وہاں پر، اس کو میں اپنا نبی بناتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر اپنا دکھانا تھا کہ اس قسم کے گندے لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنا جب نور بھیجتا ہے تو وہی لوگ جو ہیں کس طرح سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور انہی میں سے اتنے بڑے بڑے صحابہ نکلے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے دیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیں۔ تو ہم اس واقعے کو دوستو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کی ساری پچھلی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، اگر نہ دیکھی ہوں تو آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے نا شاہنواز؟ جی تو ابھی ہم یوں کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے۔ چلیں درود شریف سنائیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک اللہم بارک علی محمد محمد وعلی وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکتا کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو کس کے جوک بیٹھے نہیں ابھی بعد میں۔ اوکے دوستو، اللہ حافظ۔